آج یکم مئی مزدور ڈے ہے، لیکن چھٹی تو ہے لیکن مزدور کو نہیں ہے، اور مزدور نے چھٹی کرنی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر مزدور نے چھٹی کی تو شام کو اس کے بچے بھوکے سوئیں گے، شام کو وہ اپنے بچوں کے لیے سبزی نہیں خرید پائے گا، اور جو افسران بالا ہے وہ بھی چھٹی کریں گے، جو بینکوں میں کام کرنے والے ملازم ہیں وہ بھی چھٹی کریں گے، مختلف دفتروں میں کام کرنے والے وہ بھی چھٹی کریں گے، لیکن یہ مزدور چھٹی نہیں کرے گا، یہ غریب چھٹی نہیں کرے گا، حالانکہ چھٹی اس کے نام کی ہے۔ اب یہ چھٹی کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے ایک مزدور سے پوچھا، آج تو چھٹی کا دن ہے، مزدور ڈے ہے، تم چھٹی کر لو۔ آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ وہ کہنے لگا، آج اگر ہم نے چھٹی کی ہمارے بچے رات کو کھانا کھائے بغیر سو جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے تازہ کماتے ہیں، تازی مزدوری ملتی ہے اور ہم ان کو کھلاتے ہیں۔ تو کیا مزدوروں کے حق میں بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک مزدور کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، مزدور کو مزدوری دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے، اور جب مزدور کو مزدوری ملتی ہے اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مزدور کے گھر میں اس کی بیٹی بیمار ہے، یا اس کی بوڑھی ماں بیمار ہے، یا اس کا چھوٹا سا کوئی بچہ بیمار ہے، اہلیہ بیمار ہے۔ اب دوائی لینے کے لیے اس نے ٹھیکیدار کو یا مالک کے مکان کو کہا، 200 روپیہ تو دے دیں، میں نے میڈیسن لے کر جانی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض اتنا ظالم اور درندہ صفت انسان بن چکے ہیں کہ وہ مالک کے مکان جس کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، گھر میں پیسہ، بینک میں پیسہ، ہاں یہ اور بات ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لیکن ہے وہ 200 روپے دینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ دونوں جیبوں کے اندر ڈال کر خالی نکالے گا، اور کیا کہے گا کہ صبح لے لینا، ابھی جیب میں نہیں ہے، میں صبح بینک سے نکلواؤں گا اور آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت مجھے بتاؤ، جب مزدور 200 روپے لیے بغیر اپنے گھر کی طرف ایک ایک قدم اٹھائے گا، جب اس کو علم ہوگا کہ آج اپنی والدہ کے لیے دوائی بھی نہیں لے سکتا، اپنی والدہ کی چند گولیاں بھی نہیں خرید سکتا، اپنی معصوم بچی کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکتا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے مزدور کو اس کا حق دو، زیادہ نہ کام کراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، جانوروں کے حق بھی بتائے ہیں۔ اونٹ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اپنے مالک کی شکایت بیان کر رہا ہے کہ میرا مالک بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، لیکن چارہ کم ڈالتا ہے، کھلاتا پلاتا کم ہے، پانی وقت میں نہیں پلاتا، سائے میں نہیں باندھتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور آپ نے فرمایا، جتنا اس سے کام لیتا ہے اور اتنا ہی اس کو کھلایا کر، جیسے اس سے کام لیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی خوراک، اس کی پانی کا اور سائے کا بھی انتظام کیا کر۔ تو حضور علیہ السلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں، تو انسان کے حقوق، خیر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مزدور کو اس کا حق دو، اور اس کا حق بلکہ جتنا تمہارا طے شدہ معاملہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کو اس کا حق دو۔ سارے دن وہ مشقت اٹھاتا رہا، آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ کام کرنے والا بیمار بھی ہو جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں آج آپ کام پہ نہ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مزدوری کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے سر میں درد ہے، بلڈ پریشر اس کا بڑھا ہوا ہے، طبیعت اس کی ناساز ہے، جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے میں محنت کروں گا، شام کو مجھے 800 روپیہ 1000 ملے گا، اور بچوں کے لیے میں کیا کروں گا، آٹا بھی خریدوں گا، بچوں کے لیے سبزی بھی خریدوں گا، بچوں کے لیے کوئی پھل بھی لوں گا، اور غریبوں کو بھی ان کے بچے کہتے ہیں، عمرہ حضرات جیسے آپ کو آپ کے بچے کہتے ہیں نا، ہمیں گاڑی لے کر دو، ہمیں کھلونا لے کر دو، ہمیں فلاں چیز لے کر دو، ہمیں برگر شوارما لے کر دو، مٹھائی لے کر دو، اور آپ لے کر دیتے ہیں اور وافر مقدار میں لے کر دیتے ہیں۔ غریبوں کو بھی ان کے بچے کہتے ہیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ غریب کیسے جواب دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کیسے اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں
کھلونے تو دور کی بات، وہ بچوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا بھی ان کے لیے کیا ہے، وہ مشکل ہو چکا ہے۔ آپ خود اندازہ لگیں کہ ایک مزدور وہ مول کا دودھ خریدتا ہے، بچوں کی چائے کا انتظام کرتا ہے، بچے سکول پڑھتے ہیں ان کی فیس کا انتظام کرتا ہے، بچے رکشے پہ جاتے ہیں اور ان کے کرائے کا انتظام کرتا ہے، بچوں کے لباس کا وہ انتظام کرتا ہے، بچوں کے وہ کھانے پینے کا وہ انتظام کرتا ہے، بل آ جائے وہ اس کا انتظام کرتا ہے، وہ بیمار ہو جائیں علاج کا انتظام کرتا ہے، سفر پہ جانا ہو کرائے کا انتظام کرتا ہے، شادی ہو لباس کا، اچھے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ کیا وہ اپنی اسی مزدوری سے یہ ساری کی ساری ضروریات وہ پوری کر سکتا ہے؟ تو کوشش فرمائیں مزدور کو جتنا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر آپ عطا کریں۔ رب العالمین تمہارے اس عمل کی وجہ سے، دیکھیں جو بندہ کسی کو لباس پہنائے گا رب العالمین اس کو جنت کے لباس پہنائیں گے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا رب العالمین اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ اس لیے آج آپ کو رب العالمین نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہے، وافر مقدار میں مال دیا ہے، تو آپ غریبوں کے اندر کیا کریں، مال کو خرچ کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں جب یہ مزدور ڈے ہوتا ہے نا، مزدور ڈے مناتے ہیں، اس دن مزدوروں کے گھر میں اتنا تحفے تحائف اور اتنا ہدیے پہنچنے چاہیے مالداروں کی طرف سے کہ ان کے بچے خوش ہو جائیں اور وہ انتظار کریں کہ وہ مزدور ڈے کب آئے گا، کب ہماری خوشی کا وہ دن ہوگا، چھٹی کا وہ دن ہوگا، اور ہمارے گھر کے اندر عمراء کی طرف سے ہدیے آئیں گے، تحفے آئیں گے، انعامات آئیں گے، راشن آئے گا، کپڑے آئیں گے، لباس آئے گا، اور ہمارے طرف پھلوں کا انتظام ہوگا۔ لیکن وہ مزدور ہے، مزدور ڈے اور چھٹی مزدور کو نہیں ہے مزدور ڈے، دن مزدور کے نام کا، چھٹی دوسرے عیاش قسم کے لوگ کیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مزدوروں کو ان کا حق دو، حق دو، ورنہ وہ عدالت لگے گی جب حق والوں کو ان کا حق دیا جائے گا۔ جب تمہاری زبان تمہارے خلاف بولے گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بولیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف بولیں گے، اس دن کے آنے سے پہلے آپ کوشش کریں حق والوں کو ان کا حق دو۔ انہی میں سے ایک مزدور ہے۔ اچھا کئی مزدور آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر یہ کمانے والی نہیں ہے، وہ آرام کی عمر ہے ان کی، لیکن پھر بھی کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، بیٹیاں کیا کما کر لائیں گی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ بوڑھا مزدور سفید ریش وہ اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے، تگاری بھی اٹھا رہا ہے، اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے، اور مستری مزدور کی باتیں بھی وہ سہ رہا ہے۔ لیکن کیا کہ بچوں کو ان کا رزق ان تک پہنچ جائے، بچوں کے لیے شام کو کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے آپ مزدوروں کو ان کا حق دو، حق سے بھی بڑھ کر دو، یہ مزدور خوش ہو جائے گا۔ رب العالمین تمہارے اس نیک کام کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں اللہ جنت کا وارث بنا دے گا۔